میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجوز شہادت خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذی غمر على اخیہ ولا ظنین ولا ولاء ولا قرابة ولا القانع مع اہل البیت۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب ویزید بن زیاد الدمشقی الراوی منکر الحدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کی گواہی جائز اور معتبر نہیں۔ کون کون سے؟ خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت۔ نمبر 2، جس شخص پر تہمت کی حد جاری کر دی گئی ہو۔ نمبر 3، دشمن جو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ہو۔ نمبر 4، وہ شخص جو ولا کے بارے میں متہم ہو۔ اور نمبر 5، وہ شخص جو قرابت کے بارے میں متہم ہو۔ اور وہ شخص نمبر 6، وہ شخص جو کسی ایک گھر پر قانع ہو۔ خائن ولا خائنہ، اس حدیث میں اور اس کے بعد آنے والے 2 حدیثوں میں ایسے لوگوں کا بیان ہے جن کی شہادت قبول نہیں ہوتی۔ اسلام کی نظر میں جتنا حاکم کا عادل ہونا ضروری ہے، اتنا ہی گواہ کا عادل ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ صحیح فیصلے تک پہنچنے کا واسطہ اور وسیلہ بھی صحیح ہو۔ اس حدیث میں ایسی ہی لوگوں کی گواہی کو غیر معتبر قرار دیا گیا جو عدل اور انصاف کے معیار پر پورا نہیں اترتے، جیسا خائن مرد اور خائنہ عورت۔ خیانت کا مفہوم عام بھی ہو سکتا ہے کہ جو دنیا اور دین دونوں میں خیانت کرنے والا ہو۔ چونکہ خیانت کی وجہ سے یہ لوگ فاسق ہو گئے اور شہادت کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اس لیے ان کی گواہی معتبر نہیں۔ عرف عام میں خائن وہی ہے جو لوگوں کے اموال اور خیانت اور امانت میں خیانت کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث کی پیش نظر یہی مفہوم زیادہ واضح ہے۔ اچھا آگے، ولا مجلود حدن، مجلود جلد سے ہے اور جلد کوڑے کو کہتے ہیں، یعنی جس کو حد قذف میں کوڑے لگے ہوں۔ اس قاذف پر جب حد نافذ ہو کر کوڑے لگ جائیں تو اس کے بعد اس کی شہادت معتبر نہیں ہوتی۔ احناف فرماتے ہیں کہ دیگر حدود کا حکم تو ایسا ہی ہے جیسے شوافع کا جو ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پھر اس کی شہادت قبول ہوگی، لیکن حد قذف لگنے کے بعد آدمی ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت بن جاتا ہے، اس لیے توبہ کرنے سے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اچھا، اس حدیث یعنی زیر نظر واضح حدیث بھی ہے، لہذا محدود فی القذف نے جب اپنی زبان کو کسی پاکدامن عورت پر بہتان میں آلودہ کر دیا تو ان کی سزا یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کی زبان کا اعتبار نہ کیا جائے۔ ولا ذی غمر، غمر دشمنی اور بغض اور حسد اور عداوت کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح کینہ ور، حاسد اور دشمنی کا جذبہ رکھنے والے شخص کی گواہی اپنی کسی مسلمان بھائی پر جائز نہیں ہے، خواہ وہ ان کا سگا بھائی ہو یا عام مسلمان ہو، کیونکہ دشمنی اور عداوت کا یہ جذبہ اس کو عدالت پر قائم رہنے نہیں دے گا۔ اچھا آگے فرمائے کہ ولا ظنین متہم کو کہتے ہیں، جیسے وما ہوا علی الغیب بظنین، آیت بھی اسی معنی میں ہے۔ اور ولا میراث کو کہتے ہیں، یعنی ایک غلام جب آزاد ہو جائے اور پھر مر جائے تو اس آزاد کردہ غلام کی میراث اس کے آزاد کرنے والے آقا کی ہے۔ اب اگر کوئی غلام اپنی نسبت میں جھوٹ کہتے ہیں کہ مجھے مثلا حارث نے آزاد کیا ہے، حالانکہ لوگ واضح طور پر جانتے ہیں کہ اس کو حارث نے مثلا آزاد نہیں کیا بلکہ زید نے آزاد کیا، تو یہ غلام اس نسبت میں متہم فی الولا ہے، یہ اصل مالک کا حق مارنا چاہتے ہیں، اس سے یہ فاسق ہو گئے اور فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے، لہٰذا ظنین فی الولا کی گواہی مردود ہے۔ اسی طرح معاملہ ظنین فی القرابہ، ایک شخص مثلا کہتے ہیں کہ میں عمر کا بیٹا ہوں، حالانکہ لوگ واضح طور پر جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ عمر کا بیٹا نہیں ہے بلکہ بکر کا بیٹا ہے،
تو اس جھوٹی نسبت سے یہ شخص مردود الشہادت ہو گیا، لہٰذا اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اور اخیر میں فرمائے ولا القانع مع اہل البیت، القانع سے مراد ہر ایسا شخص ہے جو کسی کے نان نفقہ اور اس کے خرچہ پر گزارا کرتا ہو، جیسے خادم ہے، نوکر چاکر ہے، یا شاگرد و مرید ہے۔ اس کی گواہی اس لیے معتبر نہیں کہ ان دونوں کے مفادات میں اشتراک ہے، تو شاید یہ شخص ان مفادات کے پیش نظر گواہی میں جانبداری سے کام لے اور غلط گواہی دے، لہٰذا یہ بھی مردود الشہادت ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ انہی مفادات کے پیش نظر بیوی کی گواہی شوہر کے حق میں معتبر نہیں، نہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں۔ صحیح ہے، شواف حضرات اس کو درست مانتے، لیکن ہمارے ہاں یہ درست نہیں ہے۔ تو کن لوگوں کی گواہی معتبر نہیں ہے وہ ان حدیث میں بیان کیے گئے۔ وعن خریم ابن فاتق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قائما قال عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ 3 مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین به، رواہ ابو داود و ابن ماجہ ورواہ احمد والترمذی عن ایمن ابن خریم الا ان ابن ماجہ لم یذکر القراءۃ۔ حضرت خریم ابن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے کہ جھوٹی گواہی شرک باللہ کے برابر کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پلیتی بتوں کے پرستش سے بچو اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو، کیونکہ تم باطل سے حق کی طرف رجوع کرنے والے ہو، نہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہو۔ اس روایت کو ابو داود ابن ماجہ نے روایت نقل کیا ہے، اسی طرح اس روایت کو احمد اور ترمذی نے بھی ایمن ابن خریم سے نقل کیا ہے، اور ابن ماجہ کی نقل کردہ روایت میں اس آیت شریفہ کا تلاوت کرنا مذکور نہیں ہے۔ اس حدیث میں جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے یہ فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص میرے اس ممبر کے قریب قسم کھاتا ہے اور حال یہ کہ وہ اس قسم میں جھوٹا ہو اور اس کی وہ قسم جھوٹی ہوتی ہے، اگرچہ وہ ایک سبز مسواک کے لیے کیوں نہ ہو، تو یاد رکھو وہ دوزخ کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، یعنی تو وہ دوزخ آگ میں اپنا ٹھکانہ تیار کرتا ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ مسجد میں ممبر اور محراب ویسے بھی ایک مقدس مقام ہوتا ہے، اور پھر مسجد نبوی کی ممبر کی شان ہے، اس کی تو شان ہی اور ہے، اور پھر ممبر کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرنے سے تو اس ممبر کی شان ہی نرالی ہو گئی۔ اب جھوٹی قسم کھانا تو ویسی بھی بہت بڑا گناہ ہے، خواہ کہیں بھی ہو، لیکن اگر کوئی شخص ایسے مقدس مقام کے پاس جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ غضب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اس طرح مقدس مقام کی وجہ سے قسم کی حیثیت اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن عصر کے بعد قسم کھانے سے زمانے کی عظمت کی وجہ سے قسم کی حیثیت بڑھ جاتی ہے اور اس میں تغلیظ آتی ہے۔ کسی مقام اور مکان کی وجہ سے تغلیظ کی مثال علماء نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ میں ہو تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ سب سے معظم ہے، اس میں قسم کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص مدینہ میں ہے تو نبی علیہ السلام کے قبر کے پاس والی جگہ بہت معظم ہے، اور اگر بیت المقدس میں ہے تو قسم کے لیے سب سے معظم جگہ گنبد صخرا کے پاس والی جگہ ہے۔ اور عام دنیا میں جامع مسجد اور پھر عام مسجد عظمت والے مقامات ہیں۔ شواف حضرات قسم کے تغلیظ کو مکان اور زمان کے ذریعے سے جائز مانتے ہیں، لیکن احناف کہتے ہیں کہ قسم صرف قسم ہے، کسی زمانے اور مکان کی وجہ سے اس کی حیثیت پر اثر نہیں پڑتا، ظاہری نصوص بارکیف شوافی کے ساتھ ہے۔ وعلی سوا کے اخذرا، اس حدیث میں یہ بتایا
سبز مسواک سے قلیل چیز مراد ہے، خواہ مسواک سبز ہو یا خشک مسواک ہو۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں قضیا من عراق کے الفاظ ہے، یعنی پیلو اور کی کر کے ٹہنی، اس سے بھی مراد قلیل چیز ہے۔ باہر کے قسم کی حیثیت مکان اور زمان کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، یہ اس حدیث میں بتایا گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔